ہمارے معزز مہمان لاہور سے تشریف لائے ہوئے فاضل نوجوان مقرر ذیشان حضرت مولانا اویس حاجی صاحب، ان سے گزارش کروں گا وہ مائک پر تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی باتیں اپنے مخصوص انداز میں سنائیں۔ مقرر ذیشان فاضل نوجوان حضرت مولانا اویس حاجی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے خود قرآن میں یہ فرما دیا، محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ احباب زیبکار، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا غنی بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس اللہ کی جتنی بھی حمد تعریف ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر ذیشان پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد، آج کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، میں درد دل کے ساتھ، محبت، پیار اور اخلاص کے ساتھ آپ احباب سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں۔ دعا کے اندر دائیں جانب والے بھی شامل ہو جائیں، بائیں جانب والے بھی شامل ہو جائیں، سامنے والے بھی شامل ہو جائیں، اور جو میری بات سن کے باہر سے اندر نہیں آئے چلو وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت کرنے کے لیے، اللہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور جن احباب نے اس پروگرام کے اندر محنت، کوشش، کاوش کی، محترم جناب حاجی یاسین صاحب، محترم جناب یاسر بٹ صاحب، اور آپ کی مسجد کی بہار، آپ کی مسجد کی رونق، آپ کے مسجد کے خطیب حضرت مولانا سیف اللہ توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر رفقا مولانا مصدق صاحب، دیگر رفقا جتنے احباب ہیں سارے ہی قابل عزت، قابل احترام ہیں۔ میں تمام احباب کا ادب، احترام، عزت کرتا ہوں۔ تمام احباب کے لیے میں اجتماعی دعا کرنے لگا ہوں، مشترکہ دعا کرنے لگا ہوں۔ اللہ تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے سے قبل ماشاءاللہ شاعر اسلام، شاعر انقلاب،
ملک پاکستان کا ایک عظیم نام حضرت مولانا یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے کلام سنا ہے۔ ان کے بعد حضرت مولانا ثاقب ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی پیارا خطاب آپ احباب نے سنا ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ کے فیصل آباد کی بہار خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار شاندار خطاب ہوگا۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں علاقہ بھر کی شخصیات تشریف فرما ہیں، محب علماء، محسن علماء، محترم جناب حاجی راشد صاحب، مہر عبد الواحد صاحب، دیگر رفقاء جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، اللہ پاک تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حاجی یاسین صاحب فرما رہے تھے کہ یہ آج کا پروگرام جن بچوں نے پچھلے سال قرآن کریم کو حفظ کیا تھا، ان کی عظمت کو اور ان کے مقام کو، قرآن کریم کی عظمت کو، مقام کو بیان کرنے کے لیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسی سلسلے کے اندر یہ آج کا دوسرا سالانہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ آئیے حضرات، آپ نے میرے سے قبل مولانا ثاقب ربانی صاحب سے عظمت قرآن کے حوالہ سے، فضائل قرآن کے حوالہ سے، قرآن کی عظمت کے بارے میں، قرآن کی شان کے بارے میں آپ نے بڑی پیاری گفتگو سماعت کی ہے۔ حضرات، قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی شان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کرتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس بات کو عیاں کر دیا ہے اور اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا بھی اعلان کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے بلکہ یہ بے عیب کتاب ہے۔ اور ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تورات کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، انجیل کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، زبور کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، لیکن قرآن کریم اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اگر میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کروں تو سارا کا سارا قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ احباب کے سامنے بیان کروں تو کہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن آج میں آپ احباب کے سامنے عظمت قرآن کے حوالہ سے نہیں بلکہ میرا دل چاہتا ہے اور مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں آج آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کروں۔ میرا دل چاہتا ہے، آپ نے قرآن کے فضائل کو بھی سنا ہے، آپ نے قرآن کے مناقب کو بھی سنا ہے، آپ نے قرآن کی عظمت کو بھی سنا ہے، آپ نے قرآن کی شان کو بھی سنا ہے، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے، میرا ذہن یہ ہے اور مجھے حکم بھی یہ ہے، لیکن آج میں آپ احباب کے سامنے ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے اور جنہوں نے قرآن پر عمل بھی کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ بھی کیا ہے، جنہوں نے قرآن کی زبر کو بھی سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن کی زیر کو بھی سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن کی پیش کو بھی سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن کی صدروں کو سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن کی صورتوں کو سمجھا ہے۔ آج میں ان پاک باز ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ آپ نے بول کے جواب دینا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے عالم بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے حافظ بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے PhD اسکالر بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے
کرے وہ محنت کر کے استاد بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے عابد بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے زاہد بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے قاری بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے اور میرے ساتھ ایک مرتبہ بول کے بتانا ہے، مجمع گونجنا چاہیے، آپ نے ساروں نے بولنا ہے، اگر کوئی جوان ہے وہ بھی بولے گا، اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ بھی بولے گا، ساروں نے میری بات کی تائید کرنی ہے۔ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کہا کسے جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ آؤ تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے انبیاء کرام کو چن کر کے انہیں رسالت کا منصب عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جناب ابو بکر کو بنو عتیق سے چنا ہے، میرے آقا کا غلام بنایا ہے، اسی طرح میرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سلمان کو فارس سے چنا ہے، میرے آقا کا غلام بنایا ہے، اسی طرح میرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بلال کو حبشے سے چنا ہے، میرے آقا کا غلام بنایا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے، صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے، صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، آپ کے چہرے کی زیارت کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزارنے کے بعد جب موت کا پیغام آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اپنوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، بیگانوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، یاروں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، اغیاروں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، لیکن جب موت کا پیغام آئے، ایمان کی حالت میں آئے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو، آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا چہرہ دیکھا ہو؟ حاجی راشد صاحب توجہ کیجیے گا، کون سا چہرہ جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے اور کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب آپ کا چہرہ بڑا اعلیٰ ہے، محبوب آپ کی زلفیں بڑی اعلیٰ ہے، محبوب آپ کے رخسار بڑے اعلیٰ ہیں، محبوب آپ کی آنکھیں بڑی اعلیٰ ہیں، محبوب آپ کے ہاتھ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا جمال عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا حسن عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑے کمال عطا کیے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی اعلیٰ آنکھیں عطا کی ہیں۔ اگر بات نہیں سمجھے ہیں، آپ کی زبان والا بولا، میری زبان والا بولا، کمال درجے کی بات کی ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا اب توجہ فرمائیے، میرے محبوب کا چہرہ اتنا اعلیٰ ہے، اگر میں نے آپ کے ذوق کو دیکھا ہے، آپ کے ذوق کو بحال رکھتے ہوئے ایک اور بات کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث اپنے آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، شان کو بیان نہیں کرتے۔ میں امن کا دائی ہوں، محبت کا پیغام دینے آیا ہوں۔ میں نے کہا یارو آؤ تو صحیح نا، ہمارے قریب تو آؤ نا، ہم قرآن کی عظمت کو بھی بیان کرنے والے، ہم آقا علیہ السلام کی عظمت کو بھی بیان کرنے والے، ہم صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے والے، ہمارے پاس آؤ گے صحابہ کی عظمت بھی ملے گی، ہمارے پاس آؤ گے اہل بیت کا مقام بھی ملے گا، ہمارے پاس آؤ گے نبی پاک کی بیٹیوں کی عظمت کو بھی بیان کریں گے، ہمارے پاس آؤ گے نبی پاک کی بیویوں کی عظمت کو بھی بیان کریں گے، لیکن کس محبوب کا کلمہ پڑھا ہو، کس محبوب کے چہرے کو دیکھا ہو، میں یہ گردان پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو کرنٹ پہنچانا چاہتا ہوں۔
جب یہ میری گردان مکمل ہونا سبحان اللہ کی صدا کو آپ نے بلند کرنا ہے۔ لوگوں ہم تو اپنے نبی کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی اعلیٰ، جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی اعلیٰ، جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی اعلیٰ، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ، جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ، جس گھڑی کے جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی اعلیٰ۔ میرے آقا کی جوانی اعلیٰ، میرے آقا کا لڑکپن اعلیٰ، میرے آقا کا اٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا بیٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا چلنا اعلیٰ، میرے آقا کا پھرنا اعلیٰ، میرے آقا کا نہانا اعلیٰ، میرے آقا کا دھونا اعلیٰ، میرے آقا کا کرینا اعلیٰ، میرے آقا کا نبینا اعلیٰ، میرے آقا کا پسینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مدینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مکہ اعلیٰ، میرے آقا کا قرآن اعلیٰ، میرے آقا کے صحابہ اعلیٰ، میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ، میرے آقا کا عمر اعلیٰ، میرے آقا کا عثمان اعلیٰ، میرے آقا کا علی اعلیٰ، میرے آقا کا طلحہ اعلیٰ، میرے آقا کا زبیر اعلیٰ، میرے آقا کا سعد اعلیٰ، میرے آقا کا سعید اعلیٰ، میرے آقا کا حسن اعلیٰ، حسین اعلیٰ، فاطمہ اعلیٰ، میرے آقا کی ازواج اعلیٰ، میرے آقا کی بنات اعلیٰ، میرے آقا کا رکوع اعلیٰ، میرے آقا کا سجدہ اعلیٰ، میرے آقا کے رخسار اعلیٰ، میرے آقا کی آنکھیں اعلیٰ، میرے آقا کے زلفیں اعلیٰ، میرے آقا کے ہاتھ اعلیٰ، میرے آقا کا بدن اعلیٰ، میرے آقا کی نماز اعلیٰ، میرے آقا کا سجدہ اعلیٰ، میرے آقا کا رکوع اعلیٰ۔ حتیٰ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب کا فلک پہ جانا اعلیٰ، میرے محبوب کا فرش پہ آنا اعلیٰ۔ اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا ہے۔ زندہ باد۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول ماشاءاللہ۔ مفتی نصر اللہ عزیز صاحب کافی دیر سے ایک دو مرتبہ ملاقات ہوئی، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا تھا، میں معذرت خواہ ہوں، میرے بزرگ تشریف لائے ہیں، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ومن لم یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، نبی نے صلاۃ والسلام فرماتے وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے، سارے میرے سے بڑے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے مالک کائنات کی توفیق خاص کے ساتھ اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ یہ تربیت ہے، بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کی موجودگی کے اندر میں گفتگو کرنا سعادت کی بات سمجھتا ہوں، حاجی صاحب کی موجودگی کے اندر گفتگو کرنا سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ آپ کے مسجد کے خطیب اور بڑے ہی محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، اللہ روز پروگراموں پہ لے جاتا ہے، روز تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایسی شخصیات کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اتنی حوصلہ افزائی کے ساتھ نعت خواں کو دعوت، اتنی حوصلہ افزائی کے ساتھ خطباء کو دعوت، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ آئیے ذرا اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو آپ کو سنایا، صرف بات آئی زمن بات کی ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے پیارے پیغمبر کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، جب موت کا پیغام آئے اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کی عظمت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی عزت کیا ہے، صحابہ کی بلندی کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے۔ میں نے کہا کیا اللہ تیرے قرآن کے اندر بھی صحابہ کی شان ہے؟ اللہ فرماتے اے اویس عزیز قرآن پڑھ تو صحیح نا، قرآن کا 28واں پارہ ہے، سورۃ المجادلہ ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ فرماتے میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھئے گا اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ حاجی یاسین صاحب توجہ کیجیے گا، اللہ ان کے بیٹوں پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اویس بھائی سعد بھائی پر اللہ رحمت فرمائے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجیے گا، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نیک
اعمال کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا کر بھی دی، جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد اللہ فرمائیں گے جنتیوں میرے پاس آؤ نا، تمہارے لیے میں نے ایک انعام تیار کیا ہے، تمہارے لیے میں نے ایک تحفہ تیار کیا ہے، تمہارے لیے میں نے ایک گفٹ تیار کیا ہے۔ اللہ جی وہ انعام کیا ہے، اللہ جی وہ تحفہ کیا ہے، اللہ جی وہ گفٹ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، اے جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے خوش ہو گیا، اے جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اللہ نے صحابہ کی زندگی کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوان، اے میرے صحابہ میں تمہارے سے راضی، تم میرے سے راضی ہو، ابو بکر میں تیرے سے راضی، عمر میں تیرے سے راضی، عثمان میں تیرے سے راضی، علی میں تیرے سے راضی، طلحہ میں تیرے سے راضی، زبیر میں تیرے سے راضی، سعد میں تیرے سے راضی، سعید میں تیرے سے راضی، حسن میں تیرے سے راضی۔ اللہ رب العالمین نے، آپ توجہ میری طرف دیکھیے، انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ قاری صاحب تشریف لانے والے وہ آپ کے سامنے آئیں گے، یار میں آپ کے سامنے صحابہ کی عظمت کو بیان کروں، میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھوں اور آپ پیچھے دیکھیں، یہ بات جلتی نہیں اور اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے میری بات کو سننا ہے، میرے الفاظ کو اپنے دل کے ساتھ کنیکٹڈ کر کے قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت کرنا ہے اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، میں نے ایک بڑی پیاری مثال دے کر کے آپ کو بات کو سمجھایا ہے، وہ بات کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں جنت کے بعد، جنت میں جانے کے بعد اللہ اپنی رضا عطا کریں گے، لیکن صحابہ کرام کو اللہ نے ان کی زندگی کے اندر اپنی رضا کا طلبگار بنا دیا ہے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ میں نے کہا کیا اللہ تیرا اور بھی قرآن صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پڑھنا ذرا قرآن کا پہلا پارہ ہے، اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، اگر تیرے صحابہ میں سے جب میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان پڑھتا ہوں، جب میں تیرے بلال کے ایمان کو پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اللہ تیرے بلال کے ایمان کے کیا کہنے ہیں، تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ بلال تپتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ کے احد احد کی صدا کو بلند کرتا تھا۔ آج خطیب بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج مقرر بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج مائک کے سامنے آ کر کے بول کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج خطیب بن کے، آج مقرر بن کے، آج حافظ بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن وہ منظر اپنے ذہن کے اندر لے کر کے آؤ جب بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا تھا، امیہ بلال پر ظلم ڈھاتا تھا، امیہ بلال پر ظلم ڈھاتا تھا، بلال وہاں پر بھی کہتا تھا احد احد کی صدا کو بلند کرتا تھا، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹھے دینے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اہلاً و سہلاً مرحبا، قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لائے، ہم ان کو ان کے علاقہ کے اندر اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اللہ آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بلال کو مقام کیا عطا کیا ہے، بلال کو عظمت کیا عطا کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آقا جی میں بلال غلام بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا بلال، آقا جی میں کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤں، فرمایا ہاں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آقا جی میں غلام بلال، فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائے، بلال کہتے ہیں آقا جی میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دیتا ہوں، میری لوگوں تک آواز پہنچے گی۔ آقا فرماتے ہیں بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے، لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔
آئیے ذرا، یہ تو اللہ کا قرآن تھا، اور نبی کریم جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اصحاب پیغمبر کی عظمت کو سنانے لگا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، ادھر سے اڑنے والی گرد و غبار میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، ادھر سے اڑنے والی ڈسٹ میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی یہ گرد، میرے نبی کے نبی صلوات والسلام فرماتے، میرے نبی کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ جی لو گے 100 سال جی لو گے۔ کائنات کے پیغمبر نے اعلان کیا، آقا کائنات فرماتے ہیں وعمر نوح، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو، زمین اور آسمان کے وائے کو، زمین اور آسمان کے ارم کو اپنے اعمال کے ڈھیر کے سے بھر دو، فرمایا تم پھر بھی میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60-80 سال کی زندگی ہے، فرمایا وعمر نوح، اگر تمہیں عمر نوح مل جائے، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مانا کیا ہے؟ تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرا حج کرنا ایک جانب، تیرے نوافل ادا کرنا ایک جانب، تیرا صدقہ خیرات کرنا ایک جانب، ہمارے سارے اعمال مل کر کے صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ نے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ فرمائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سارے عظمت والے، مقام والے، مرتبے والے، بلندی والے، اللہ نے سارے صحابہ کو مقام عطا کیا۔ مجھے حکم ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے چند باتیں کروں اور آپ احباب سے اجازت چاہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ابو بکر ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو جناب ابو بکر صدیق کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کے بارے میں تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون تیری اور میری اماں جان ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں لگتی ہیں، تیری اور میری اماں جان تشریف فرما ہے، آقا کائنات بھی تشریف فرما ہے، تیری اور میری اماں جان فرماتی ہے اے میرے سر کے تاج جی، اے کائنات کے پیغمبر جی، اے وضحا کے چہرے والے جی، اے واللیل اذا سجا کی زلف والے جی، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں عائشہ سوال کیا ہے؟ سوال کرنا۔ اللہ کے رسول ذرا مجھے اتنا تو بتائیے نا، یہ جو آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ آقا جی جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ رسول کائنات فرماتے ہیں ہاں عائشہ اتنی نیکیاں میرے یار جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی، حضرت عائشہ چپ ہو جاتی ہے، آقا فرماتے عائشہ آگے بات نہیں کرتی۔ آقا جی آپ نے مجھے لاجواب کر دیا، آقا جی آپ نے مجھے خاموش کر دیا۔ فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ آقا جی میں نے یہ سمجھا تھا کہ میرے باپ ابو بکر نے آپ کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، آپ کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، میرے باپ نے آپ کے ساتھ ایک ٹائم پاس کیا ہے، آپ کے حضرت کے ساتھی ہیں، آپ کے بار کے ساتھی ہیں۔ آقا جی میں نے یہ سمجھا تھا کہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے باپ ابو بکر کی ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ بات کس طرح کی کرتی ہے؟ اگر بات تو ابو بکر کی کرتی ہے، عمر کی ساری رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر ہاں کہا
मुतमिन किया है। आपकी बात को माना है। जब नबी पाक ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मक्के वालों, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल का अरसा गुजारा, तुमने मेरी खुशी को देखा, गमी को देखा, जवानी को देखा, लड़कपन देखा, मुझे इतना बताओ मुझे कैसा पाया है? अब सारे कहते हैं सादिक भी पाया है, अमीन भी पाया है। अब रसूल कायनात ने नबूवत का ऐलान किया, लोगों फिर कह दो ना, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, बेटे देने वाला कोई नहीं, बेटियां देने वाला कोई नहीं, रिज़्क़ में फरावानी करने वाला कोई नहीं। अब अपने बेगाने बन गए, दोस्त दुश्मन बन गए, यार अगयार बन गए हैं। लेकिन जिसने सबसे पहले मर्दों में से मेरे आका की तस्दीक की है, मेरे आका की नबूवत को माना है, मेरे आका की ज़ात को माना है, मेरे आका की बात को माना है, मेरे आका की सूरत को माना है, मेरे आका की सीरत को माना है, मेरे आका के किरदार को माना है, मेरे आका के करैक्टर को माना है, दुनिया उसे अबू बकर के नाम से याद करती है। हम भी इस बात का ऐलान करना चाहते हैं, जब तक जिंदा हैं, पाकिस्तान की फिजाओं में सहाबाए किराम की अजमत को गली गली, नगर नगर, चौक चौराहे के अंदर बयान करके छोड़ेंगे। सहाबा के चर्चे इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में बयान करके छोड़ेंगे। कहे इंशाअल्लाह। आइए जरा अब तवज्जो कीजिए, मैं अपनी बात को इख्तिसार की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ। आपके महबूब खतीब कारी अहमद हसन साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला पीछे बैठ करके दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी इज्जत शान के अंदर अल्लाह और इजाफा फरमाए। आइए जरा अब तवज्जो फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। तेरे और मेरे महबूब पैगंबर सफरे मेराज पर गए हैं। अल्लाह के कुरान का 15वां पारा है, सूरत बनी इसराइल है। अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। तेरे और मेरे आका सफरे मेराज पर गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफरे मेराज कर करके, आसमान की सैर करके, सातों आसमान की सैर करके जब वापस तशरीफ लाए हैं, अबू जाल प्यारे पैगंबर के पास आया है, कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आज कोई नई बात सुना दो। प्यारे आका फरमाते अबू जाल तुझे पता नहीं है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, इस ज़बान से वो निकलता है जो अल्लाह की तरफ से वही होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफरे मेराज करके आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारा सफरे मेराज सुना दिया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ए अबू जाल, मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पहले से दूसरे आसमान पर, इसी तरह सातों आसमान तक, इसी तरह सिदरतुल मुंतहा तक मैं गया हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये अबू जाल कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये सारा सफर आप कितने अरसे के अंदर तय करके आए हैं? आका फरमाते लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी, मैं रात के कलील हिस्से के अंदर, मैं रात के थोड़े हिस्से के अंदर ये सफरे मेराज करके आया हूँ। अबू जाल ने प्यारे पैगंबर की बात का मजाक उड़ाया और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज को इस्तेमाल किया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में बुरे अल्फाज का इनेकार किया। आइए अब जरा तवज्जो कीजिएगा, आइए जरा अब गौर कीजिएगा, आइए जरा अब तवज्जो कीजिएगा। अबू जाल कहता है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है ए मोहम्मद आप झूठ बोल रहे हो। अबू जाल कहते हैं ए मोहम्मद, अगर मैं 10-15 बंदे लेकर के आऊँ, क्या आप वही बात करोगे जो आपने अभी बात की है? आका फरमाते हाँ वही बात करूंगा। लेकिन आका अलैहिस्सलाम का ये दुश्मन अबू जाल कहता है, नबी के अंदर तवज्जो कीजिएगा, बड़ी आंखों में आंखें डाल करके बात को सुनना। बात में बस इख्तिताम की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ, बात को खत्म करना चाहता हूँ। अबू जाल कहता है नबी पाक के अंदर और अबू बकर के अंदर प्यार भरा है। अबू जाल कहता है नबी पाक के अंदर और सिद्दीक के अंदर प्यार भरा है। अब अबू जाल प्यारे पैगंबर के दरवाजे से चला और जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पे चला जाता है और सीधा जाकर के अबू बकर के दरवाजे पे पहुंचा। दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी है, मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन आया है? अबू बकर पूछते हैं दरवाजे पे कौन आया? कहता है अबू जाल आया हूँ। आका अलैहिस्सलाम का यारे वार जनाबे अबू बकर फरमाते हैं हाँ अबू जाल क्या लेने के लिए आया है? हाँ अबू जाल क्या करने के लिए आया है? कहने लगा मुझे इतनी बात बताना, अगर कोई इंसान तुझे इतनी बात
بار کہے کہ میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا ہوں اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر گیا ہوں، کیا تو اس کی بات کو تسلیم کرے گا؟ آپ کی سائنٹسٹ کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پہلے سے دوسرے کا 500 سال کا ہے، زمین کے آسمان پہلے آسمان سے ساتوں آسمان کا فاصلہ 3500 سال کا ہے۔ اگر ہم سوچیں، ہماری عقل بھی نہیں مانتی، اگر ہم غور کریں لیکن ہماری سوچ بھی تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ اسے کہتے ہیں، اللہ نے پہلے اعلان کیا سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات جہاں سے ہماری سوچ اختتام پذیر ہوتی ہے، وہاں سے میرے اللہ کی قدرت کا آغاز ہوا کرتا ہے، وہ جس طرح چاہے کر کے دکھا سکتا ہے۔ لیکن ابو بکر کا ایمان دیکھیے گا، ابو بکر کا جواب سن کر کے، ابو بکر کی تصدیق سن کر کے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں، اے ابو جہل، اگر یہ بات تجھے کسی عام آدمی نے کہی ہے اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، اگر یہ بات کائنات کے پیغمبر نے کہی ہے تو اللہ نے میرے محبوب سے بڑھ کر دوسرا سچا پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کو یہ بات اتنی پسند آئی ہے، فرمایا ابو بکر تو نے میرے پیغمبر کی تصدیق کی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا آج کے بعد آپ ابو بکر نہیں ہو، بلکہ ہم نے آج کے بعد آپ کو ابو بکر سے ابو بکر صدیق بنا دیا ہے۔ لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں تبرہ بازی، بہتان بازی کیوں کی جاتی ہے؟ ایک بات کہی جاتی ہے، کہا جاتا ہے نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا، نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ پوری گفتگو کے اندر میں نے آپ کو زحمت نہیں دی کہ آپ میرے ساتھ بولیے، لیکن اب آپ کو بولنا پڑے گا، پھر بات سمجھ آنی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، کتنے بیٹے؟ دائیں والے بائیں والے سارے بولیں کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے۔ ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام قاسم رکھا ہے، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام اسما رکھا ہے۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام فروا رکھا ہے۔ یہ فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے۔ اب ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی کے اندر بات کرنے لگا ہوں، بات نہیں سمجھے ہو، میں تھوڑا سا بیک آنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ریورس آنا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام فروا ہے، فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔
اگر کوئی یہ بات کہے نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، اس کو جواب دینا ہے یار میں تیری بات مانوں کہ اللہ کے قرآن کی بات مانوں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عقیدت کرنے والے، مودت کرنے والے۔ اس لیے آخر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری جہاد صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ، جن کا تذکرہ تورات کے اندر ہو وہ صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے انجیل کے اندر کیا، زبور کے اندر کیا، قرآن کے اندر کیا، وہ صحابہ ہے۔ اس لیے ہماری یہ دعوت ہے صحابہ سے بھی پیار کرو، اہل بیت سے بھی پیار کرو، نبی کے نواسوں سے بھی پیار کرو، نبی کی بیٹیوں سے بھی پیار کرو، نبی کی بیویوں سے بھی پیار کرو، جدا مت کیجیے۔ صحابہ کی عظمت کو بھی سمجھیے، اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھیے۔ قرآن نے جہاں پر صحابہ کا تذکرہ کیا وہاں پر قرآن نے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے بعد یہ پختہ عزم کر کے جاؤ، پختہ ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ جہاں پر صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا ہے، جہاں پر اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا ہے وہاں پر صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ کیونکہ اگر صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے اہل بیت کا سہارا لینا پڑے گا، اگر اہل بیت کی محبت کو مقام کو بیان کرنا ہے صحابہ کا سہارا لینا پڑے گا، صحابہ کا غلام بننا تمہارا کام ہے۔ اللہ تمہیں اس جہان میں بھی چمکا دے گا، محشر کے میدان میں بھی چمکا دے گا۔ اللہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔